الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم. گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ تھا، جیسے کہ آسمان اور آسمان پر گل اور پھر آسمان پر ستارے اور پھر زمین پر پہاڑ اور پھر زمین سے جو چیز بھی اگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کا تذکرہ کس لیے تھا؟ تاکہ انسان ان کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھے۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہوا اور پانی کا تذکرہ ہے۔ ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر ہوا اور پانی کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو بالآخر بے ساختہ زبان سے ایک ہی کلمہ نکلے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تو پاک ہے، بہت شان والا، قدرت والا ہے۔ کیسی پیاری تیری نعمتیں ہیں، کیسی پیاری تیری مخلوق ہے، کتنا اعلیٰ نظام ہے ہوا کا اور پانی کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی اگر میں تمہارے سپرد کر دیتا تو کیا تم اس کو ذخیرہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جس انسان کو جتنا چاہیے اس کی ضرورت کے بقدر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، نہ صرف انسان کو بلکہ تمام کی تمام مخلوق جس کا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو پانی دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک چیز کی جو زندگی ہے وہ پانی سے وابستہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر ایک چیز کو ہم نے زندگی عطا کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ دے دیا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے کون ہیں جو میری راہ میں آتے ہیں، کون ہیں جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کون ہیں جو پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوئی انسان نیکی کے کاموں کے اندر سبقت کرے یا پیچھے بھاگے، بہر صورت اس نے اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ انسان میری قدرت کی ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت بسا لے، پھر اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی بندگی کرے۔ اس میں اس کی دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ
اور ہم نے چھوڑا ہوا کو لواقح بوجھل ہوا فانزلنا من السماء ماء بس ہم نے اتارا آسمان سے پانی کو فاسقیناکموہ بس وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں وما انتم لہ بخازنین جبکہ تم اس کو خزانہ کرنے والے نہیں ہو پانی کو اپنے پاس محفوظ نہیں کر سکتے ذخیرہ نہیں کر سکتے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ اور بے شک البتہ ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آگے بڑھنے والے ہیں تم میں سے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو پیچھے رہنے والے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب وہ ان سب کو جمع کرے گا إِنَّهُ حَكِيمٌ بے شک وہ حکمت والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لواقح کہ یہ بوجھل ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ذریعے سے کیا کرتا ہے سمندر سے پانی کو اٹھاتا ہے بخارات یہ ہوا اوپر لے کے جاتی ہے پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتی پھر وہ بادل جن کے اندر پانی ہوتا ہے ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کسی ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کسی ایک نشانی کے اندر انسان غور و فکر کرے تو انسان حیران ہو کے رہ جاتا ہے کہ دیکھو جو سمندر ہے اس کا پانی میٹھا ہے کہ نمکین ہے یہ نمکین ہے یہ اللہ کا احسان عظیم ہے وجہ یہ ہے کہ جو سمندر ہے اس میں جو مخلوق ہے وہ بہت بڑی ہے بڑی بڑی مچھلیاں یہ جو چلتے پھرتے شہر ہے نا یہ باہری بیڑے ایک مچھلی ان کے سامنے آ جائے نا اس کا راستہ روک سکتی ہے اس کو الٹ بھی سکتی ہے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اتنی بڑی بڑی مخلوق ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک پر فنا تو ہے نا انسان 50 سال جیے 70 سال یا 100 سال آخر کار مر جاتا ہے انسان جب مرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ نے ایک پیارا نظام دیا ہے کہ تم اس کو مٹی میں جا کے گڑھا کھود کے قبر بناؤ اور اس کو عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ وہاں پر اس کو دفن کر دو انسانوں کے لیے تو یہ اعلیٰ نظام ہے لیکن جو سمندری مخلوق ہے کیا وہ نہیں مرتی مرتی ہے نہیں مرتی مگر مچھ بھی مرتے ہیں مچھلیاں بھی مرتی ہیں اور بے شمار اور مخلوق ہے وہ ساری کی ساری مخلوق بھی تو مرتی ہے لیکن اس کو دفنانے کا تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا اس کو ٹھکانہ لگانے کا تو کوئی انتظام نہیں ہے اتنی زیادہ مخلوق ہے اتنی بڑی مخلوق ہے کہ انسان کے تو بس میں ہی نہیں ہے انسان تو عاجز آ جائے گا اللہ نے ایک ہی کام کیا کہ سمندر کے پانی کو نمکین کر دیا جو بھی چیز مرتی ہے وہ چونکہ نمکین پانی ہے اس سے وہ چیز گل جاتی اب اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ پانی نمکین ہے اگر میٹھا ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی اتنا پانی میٹھا ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا انسانوں کو لیکن انسان پی کیسے سکتے تھے جب اس کے اندر ایک مگرمچھ مر جاتا بڑی بڑی مچھلیاں مر جاتی تو اتنا تعفن اتنا بدبودار پانی ہو جاتا کہ وہاں کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا تھا اب یہ کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ اس کو پیدا بھی کر رہا ہے اسی سمندر کے اندر اس کو مار بھی رہا ہے اور جو مر گئی وہ نمکین پانی اس کے اندر وہ گل گئی اس طریقے سے یہ قربانی کے دنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا یہ جو جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں چمڑے ہوتے ہیں جو لوگ ان کا کاروبار کرتے ہیں وہ لے کے جاتے اس پہ کیا لگاتے ہیں نمک لگاتے ہیں نمک لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی بدبو ختم ہو جاتی
ان کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو نمکین پانی ہے اس کی وجہ سے وہ جو اندر جو بھی چیز مر جاتی ہے اس کی بدبو نہیں ہوتی, بدبو اس کی ختم ہو کے رہ جاتی. اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی اسی کے اندر, پانی نمکین ہے سمندر کا, اللہ نے ہوا کو بھیجا, سمندر کے اندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ ہوا اوپر لے کر گئی, وہ بادل بن گئے, پھر بادل وہ شہر میں ہے آ کر وہاں پر برسے. کبھی کسی نے آج تک سنا کہ بارش کا پانی نمکین ہے, کڑوا ہے؟ جی میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ پانی آیا کہاں سے تھا؟ اسی سمندر سے. یعنی سمندر کے پانی کو, کھاری پانی کو استعمال کرنے کے لیے انسان کو بہت قیمتی قسم کے پلانٹ لگانے پڑتے ہیں, بڑی مشینری, بڑے مراحل سے گزرے گا, پھر وہ پینے کے قابل بنتا ہے. اللہ کی قدرت کا ایک جھٹکا, ہوا نے وہاں سے اٹھایا, نمکین تھا, اوپر کیا, جا کر میٹھا ہو گیا. نیچے نمکین کس نے کیا, اوپر میٹھا کس نے کیا؟ اللہ نے. اگر بارش ہو جاتی نمکین تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ اسے زمین خراب ہو جاتی, جہاں پر وہ جاتی فصلوں کو تباہ کر دیتی. جب گوشت گل جاتا ہے, یہ مگرمچھ وہاں گل جاتے ہیں, یہ ہماری گندم کی فصل, ہماری چنے کی فصل یہ بچتی, کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو, میری کون کون سی چیز ہے جو تمہیں سبق نہیں دے رہے, تھوڑا سا غور و فکر تو کر کے دیکھو. میری قدرت ہر ایک جگہ تمہیں نظر آئے گی, میں نظر نہیں آتا. میری ذات میں غور نہ کرو, میری صفات میں غور کرو. میری قدرت کی نشانی ہیں, بکھری پڑی ہیں, بے شمار ہیں, ان کے اندر غور و فکر کرو, اللہ سے پیار ہو جائے. اے اللہ تیری مخلوق میں سے پانی کتنا اعلیٰ, یہ ہوا کتنی اعلیٰ. یہ وہ ہوا ہے جو اللہ کے حکم کی غلام ہے. جتنی ہمیں ضرورت ہے اللہ نے اتنی چلا رکھی. اگر یہ بند ہو جائے, جتنی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس سے کم کر دے, کیا ہوگا؟ ختم. جب ہوا ہی نہیں ہوگی, آکسیجن نہیں ملے گی تو سانس ہم کیسے لیں گے؟ اور اگر یہی ہوا اللہ کے حکم سے تیز ہو جائے, قوم عاد پر ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, بڑی تیز, بڑی تند ہوا تھی. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تھوڑی تیز ہو جا. یہ متکبر بن چکے ہیں, سرکش بن چکے ہیں, اور یہ ڈینگے مار رہے ہیں. کہتے ہیں من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے. اللہ نے فرشتے نہیں بھیجے, اللہ نے ان کے اوپر ہاتھی نہیں بھیجے. یہ جو ہوا چل ہی رہی تھی پہلے سے, اس کو تھوڑا سا تیز کر دیا. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی, اور اتنی تیز تھی. ان کے قد بہت بڑے تھے, بڑے طاقتور تھے. قوم عاد اتنی طاقتور تھی کہ ایک درخت کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھینچتے تھے اور جڑوں سمیت اس کو نکال دیتے تھے. لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے پاش ہو گئے, ہوا کا مقابلہ نہیں کر پائے. وہ مخلوق جو نظر میں نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وہ منظر, وہ نقشہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جب وہ آپس کے اندر ٹکرا کے, ایک یہاں سے اڑتا ہے اور دیوار کے اوپر, یہاں سے اڑا درخت کے اوپر, وہاں سے اڑا پہاڑ کے اوپر, ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے ختم ہو گئے. اور جب مرے پڑے تھے, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے درخت تنے گرے پڑے ہوتے ہیں ایسے گرے پڑے تھے. کیوں لمبے تھے نا, بڑے بڑے قد کے تھے, جیسے کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے, فرمایا کہ ایسے گرے پڑے تھے. اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, کیا تمہیں کوئی باقی نظر آیا؟ تو یہ وہ ہوا ہے جو اللہ کی مخلوق
اللہ کے حکم کی تابع، اللہ کے حکم کی غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم نہیں ہے ہمارے لیے اس ہوا کو حکم دیا کہ بس اسی رفتار سے چل، میرے بندوں کو دکھ نہ پہنچے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا سے جو کام لے لے۔ یہ جو نظام ہے پانی کا، پانی انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے جسم کے اندر خون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خون کے اندر ہر قسم کے اعضاء پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس کے اندر آئرن کی کمی ہے، اس کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے، اس میں کیلشیم کی کمی ہے، یعنی ہر ایک چیز انسان کے جسم کے اندر ہونی چاہیے، جتنی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں خوراک دی ہے اس میں سے وہ چیز ہمارے جسم کے اندر آتی رہتی ہے، وہ استعمال ہوتی رہتی ہے۔ پھر ہم اور چیزیں کھاتے ہیں، مثلا گندم کھا لی، چنے کھا لیے، گوشت کھا لیا، سبزیاں کھا لی، تو کوئی چیز سبزی سے ملے گی، کوئی فروٹ سے ملے گی، کوئی گوشت سے۔ جو چیزیں ہمارے جسم کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں دنیا کے اندر پھیلا دی ہیں، ان کو کھاؤ تاکہ وہ چیز تمہیں مہیا ہوتی رہے۔ تو انسانی جسم کے اندر خون جو کہ ایک لازمی چیز ہے، خون ختم تو انسان ختم۔ اس خون کے اندر 80% پانی ہے، 80% پانی ہے اور 20% باقی اجزاء ہے، جو دھاتیں اس کو ضرورت ہیں، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ کیلشیم، آئرن، جو چیزیں ہیں، تو 80% پانی ہے۔ یعنی کہ اگر پانی نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو صرف یہ حکم دے دیتا کہ اے میرے بندے تیری عمر 70 سال ہے، یہ لے اپنا پانی 70 سال کا سنبھال، جب تک تو دنیا کے اندر سانس لے گا یہ تیرا پانی ہے۔ تیری عمر 100 سال ہے، 100 سال کا یہ پانی تیرے پاس آ گیا، تو جان تیرا پانی جانے۔ انسان نمازیں پڑھ سکتے تھے، روزے رکھ لیتے، اللہ کا نام لے لیتے، ہر ایک اسی چکر میں ہوتا کہ بھئی میں پانی کو رکھوں کہاں۔ گھر میں 10 بندے ہیں، کسی کو 50 سال کا پانی ہے، کسی کو 70 سال کا، کسی کو 80 سال کا، وہ پانی کو کہاں لے کے جاتے؟ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر پھر پانی ہی ہوتا، پھر انسان رہتے کہاں؟ ہم ایک وضو کے اندر صبح سے شام تک یعنی 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، کتنا پانی ہم ضائع کرتے ہیں؟ اگر اسی ایک پانی کا پتہ چل جائے نا کہ آج ہم نے جو وضو کیا اس کا یہ پانی ہے، الگ اس کا اگر نظام ہو، یا تو ٹوٹے چل رہی نا، پتہ نہیں یہ پانی کس کا کہاں پہ جا رہا ہے، ہر ایک بندے کا الگ ہو، اور جہاں یہ جا رہا ہے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جائے، انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایک دن میں یا ایک ہفتے کے اندر یا پورے مہینے کے اندر کتنا پانی ضائع کر دیا، کتنا میں نے استعمال کر لیا۔ اب ظاہر جس کو استعمال کر لیا اس کو تو دوبارہ استعمال نہیں کرتے نا۔ تو ایک مہینے کا پانی بھی ہم نہیں رکھ سکتے تھے، ایک مہینے کا پانی 100 سال کا 70 سال کا کون سنبھال سکتا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی ہم نے اتارا، فَأَسْقَيْنَاكُمُ، ہم نے تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کا خزانہ کرنے والے نہیں ہو، ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کتنا پیارا نظام، زمین کے اندر پانی کو رکھ دیا، اللہ فرماتے کہ بس پانی کی ٹینشن چھوڑ دو، نمازیں پڑھو، تم میری بندگی کرو، پانی کے چکر میں نہ پڑو، بس جتنا تمہیں ضرورت ہے بٹن چلاؤ، نکال لو، بٹن بند کر دو، میں جانوں یہ پانی جانے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ پانی یہ آسمان سے آتا ہے، یعنی کہ بادلوں سے آتا ہے، تو یہ بخارات کہاں سے اٹھے تھے، اور پھر بادل ہوا سے چلتے 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 کون سے علاقے میں جا کے، کون سی زمین پہ جا کے وہ برسے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ پانی کہاں کا تھا، ملا کس کو ہے؟ بارش اکٹھی آئی، ایک ہی دن میں آئی، 10 بندے رو رہے ہیں، 10 بندے ہنس رہے ہیں، 10 بندے رو رہے ہیں کہ ہائے بارش آ گئی، ہمارا ستیہ ناش ہو گیا۔ 10 بندے آ گئے، وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اب مجھے زمین کو پانی نہیں لگانا پڑے گا۔ کسی کی فصل کٹ رہی تھی وہ رو رہا ہے، جس کو پانی کی ضرورت تھی وہ ہنس رہا ہے۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، بکھری پڑی ہیں. انسان تھوڑا سا غور و فکر کر کے تو دیکھے. اب سردی کے اندر برف باری جی، مری کے اندر جی، بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر، فلاں جگہ پر کتنی برف باری ہوئی. یہ اللہ کے حکم سے پانی ذخیرہ ہوا ہے. برف کی شکل کے اندر اللہ نے پانی کو محفوظ کر دیا، سٹور کر دیا. اس لیے کہ سردیوں کے اندر پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اب گرمیوں کے اندر ہم 5 بار اگر نہاتے ہیں تو سردیوں کے اندر ہفتے میں 1 مرتبہ نہا رہے ہوتے ہیں. پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں. اب جب گرمی آئے گی، گرمی کے اندر اللہ نے حکم دیا سورج کو تھوڑی سی آگ دکھائے. اس کو سورج نے آگ دکھائی، وہ برف پانی بن گیا. پھر وہ پہاڑوں کے اندر یہ جی ندی کا پانی آ رہا ہے جی، چشمے کا پانی آ رہا ہے جی. وہاں سے چلتے چلتے برف باری کام مرئی میں ہوئی تھی، اور پانی چلتے دریا سندھ کے اندر آ کے وہ ہمارے علاقے میں وہ سندھ تک پانی ہوئی جاتا ہے. یہاں سے جو بچ گیا پھر سمندر کے اندر. اس ایک پانی کے نظام پر انسان غور و فکر کرے تو اسے یقین کامل ہو جائے کہ اللہ ہے، اور وہی خالق، وہی مالک، وہی بندگی کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کے اندر انسان غور و فکر کرے تو اللہ کی محبت دل میں بڑھتی. یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنا اعلیٰ نظام بنایا پانی کا. ہمارے تو بس کی بات ہی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں جی بس اچھا جی بچے مر جائے تو بہتر ہے، ان کا پانی کون سنبھالے، بس گھر میں بندے تھوڑے ہونے چاہیے، بندے تو بڑھ گئے، اتنا پانی کون ذخیرہ کرے گا، کہاں پہ کرے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی کتنی پیاری ہے. ان باتوں سے اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سب کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ. اور ہم تو خوش نصیب ہیں. ان علاقوں میں جائیں جہاں پر پانی بہت گہرا ہے، 1000 فٹ، 2000 فٹ. ہمارے یہاں پانی کیا ہے، 30 40 50 فٹ کے اوپر پانی آ جاتا ہے، اور پانی بھی بہت اعلیٰ قسم کا، صاف ستھرا، میٹھا، شفاف، بہترین پانی. صحت مند، کوئی بیماری نہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف اسی بارش کے پانی سے زندگی گزار رہے ہیں. بارش آئے گی، گڑھے بنا کے رکھتے ہیں، پھر وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے. اسی پانی کو خود بھی پیتے ہیں، ان کے جانور بھی پیتے ہیں، اسی سے کپڑے دھلتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے علاقے کا بندہ وہاں چلا جائے تو اس پانی کو دیکھ کے ڈر جائے گا کہ ہم پی بھی نہیں سکتے. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو وہیں پر پیدا ہوئے، اسی پانی سے پیتے پیتے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، مر گئے، اسی پانی سے ان کو غسل دیا گیا. ہم اللہ تعالیٰ کے کس منہ سے شکر ادا کریں. بہرحال اتنا ضرور عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت بہت بڑی ہے. فراوانی ضرور ہے لیکن اسراف پھر بھی جائز نہیں ہے. قیامت کے دن پوچھ ضرور ہوگی کہ جتنے پانی سے تو نے وضو کیا تھا اسے 10 بندے غسل کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ گیا تو پھر بچنا کسی نے بھی نہیں. بہرحال انسان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کو استعمال کرے تو کسی ڈھنگ سے کرے، کسی طریقے سے کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کے استعمال سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے نا اس ٹائم تک تو قدر نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے نا پھر انسان پچھتاتا ہے کہ ہے کیا ہو گیا. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے، پانی ہے، کوئی بھی نعمت ہے، آپ اس کا استعمال کریں تو کسی طریقے سے کریں، مناسب طریقے سے کریں، ایک اچھے اندازے کے ساتھ کریں. یعنی کہ اسراف کی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانی دیکھو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. زندگی بھی ہم دیتے ہیں، مارتے بھی ہم ہیں، اور تمہارے وارث بھی ہم ہیں. وارث سے مراد یہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم اپنے ماں باپ کے وارث بن جاتے ہیں. اللہ کی ذات وہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اس کا مقصد یہ ہے جیسے کہ قرآن مقدس کے ایک اور مقام پہ ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں کی، زمین کی میراث، وراثت وہ اللہ کے لیے. اس کا مقصد یہ ہے اللہ ہمارا وارث کیسے ہے. اللہ وارث یوں ہے
کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب کون تھا؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین، سورج، چاند، ستارے سب کچھ بنا دیے، ہم تو نہیں تھے تب یہ سارا کا سارا، یہ پوری کی پوری زمین کس کی تھی؟ آج ہم کہتے ہیں یہ 10 مرلے میرے ہیں، یہ 5 مرلے میرے ہیں، 10 ایکڑ میرے ہیں، یہ 10 دکانیں میری ہیں، کہتے رہیں۔ پھر ہمارے بچے آ گئے، بچوں کے بچے، چلتے 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 بالآخر یہ نسلیں ختم۔ جب اسرافیل نے سور پھونکنا ہے تو سب ختم ہو جائے گا، اور یہ مارکیٹیں، جدادیں، دکانیں پھر کس کے پاس جائیں گی؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی میں، آخر بھی میں، ظاہر بھی میں، باطن بھی میں، سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ میں نے دیا تھوڑی مدت کے لیے، کسی کو 5 سال کے لیے، کسی کو 50 سال کے لیے، کسی کو 100 سال کے لیے، بالآخر پھر میں نے لینا ہے واپس۔ تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں دیا، جب تمہیں ختم کر دوں گا سارا کا سارا پھر میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم تمہارے وارث ہیں۔ تو کسی انسان کو اس پر اترانا نہیں چاہیے میں بڑا مالدار ہوں، بڑا جاگیردار ہوں، یہ جو کچھ ہے اللہ کا۔ اللہ نے دیا، جب دیا تو دیر نہیں لگائی، اور لینے پہ آ گیا تو اس نے دیر نہیں لگائی۔ ہر وقت اللہ سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، فرمایا کہ ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں جو پیچھے رہنے والے ہیں۔ اس کی جو تفسیریں ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو پہلی امتیں ہیں، مستقدمین منکم، جو پہلے گزر گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی جانتا ہوں، اور پیچھے رہنے والے یہ امت محمدیہ، تم آخری امت ہو، تمہیں بھی جانتا ہوں۔ دوسری تفسیر وہ یہ لکھی ہے، فرمایا کہ جو آگے بڑھنے والے ان کو بھی جانتا ہوں، جو پیچھے رہنے والے ان کو بھی جانتا ہوں۔ جب تم نماز پڑھنے آتے ہو، جو پہلے صف میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، جو پچھلے صفوں کے اندر بھاگتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ جب جہاد کی باری آئے، جو آگے آتے ہیں پہلے صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم شہید ہو جائیں، ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو کمزور ایمان والے وہ آخر میں کھڑے ہیں کہ میں بچ جاؤں، فرمایا کہ ان کو بھی جانتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ پہلی صف کے ثواب کا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم قرآن اندازی کرو، لیکن تمہیں پتہ جو نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، جو چیز میں دیکھتا رہتا ہوں اپنی مسجد میں، عموماً ہر جگہ یہی حال ہے، آپ سب لوگ بھی ماشاءاللہ دیکھتے ہوں گے، صفیں جب بن رہی ہوتی ہیں نا، صف کے اندر 2 بندوں کی جگہ ہے، پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، خود آگے نہیں جانا۔ اب میرے سامنے اگر ایک بندے کی جگہ خالی ہوئی ہے، 10 صفیں پیچھے سے بندے کو بلا رہا ہوں، وہ آگے آ جائے، ادھر جگہ پڑی ہے، تو بھئی خود آگے بڑھ جاؤ۔ اگر پتہ چل جائے نا کہ یہاں پر گھی 400 روپے کلو ہے اور فلاں جگہ پر مل رہا ہے 300 روپے، لمبی لائن ہے، 500 بندہ کھڑا ہوا ہے، اب یہ نہیں کہتے پیچھے رہوں، نہیں، یہ کہتے کہ ٹکر مار کے آگے جاؤں۔ جاتے کہ نہیں جاتے؟ یعنی جہاں پر 2 روپے کا نفع نظر آتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ آگے آگے میں جاؤں۔ جب بات آخرت کی آتی ہے کہتے پیچھے پیچھے میں رہوں۔ ایک اور بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ایک بندہ آگے نہیں آ رہا، ہم کہتے ہیں جی آگے آ جائے، پہلے اگلی صفحے مکمل کر لیں۔ کئی مرتبہ میں عرض کرتا رہتا ہوں جمعے کے وقت، اب ہوتا کیا ہے، صف مکمل نہیں ہوتی، پچھلے بندے کو بلا رہے ہیں آ جاؤ جی آ جاؤ، خود آگے نہیں بڑھتے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ کیا جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا تب تک وہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ پہلے بھاگ سکتے ہیں؟ ان کی جان چھوڑ سکتی ہے؟ جب امام نے سلام پھیرنا ہے تو پہلی صف والے اور 10ویں صف والے سب نے اکٹھا سلام پھیرنا ہے، تو پھر آگے کیوں نہیں آتے؟ یعنی کہ جو اگلی صف ہے، پہلی صف ہے، اس کے ثواب کا علم نہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا وہ پہلی صف کے اندر پہلے سے، یعنی کہ پہلی صف پہلے سے پوری ہو جاتی تھی۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو بھی آئے وہ پہلی صف کے اندر کوشش کرے، جگہ نہ ملے پھر دوسری صف کے اندر بیٹھے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھی جان چھوٹے، کیوں؟ جب سلام پھیرے گا پھر انہیں بھاگنا ہوتا ہے، پہلی صف والے تو پھنسے کھڑے بیچارے، وہ تو پھانسی لگے کھڑے، وہ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہے کو کرنے کی بات۔ اللہ کے بندو، جہاں اللہ تعالیٰ آخرت دے رہا ہے، مفت میں دے رہا ہے، کوئی خرچ نہیں ہوتا، کچھ پیسہ نہیں لگتا،
وہاں پر ہم پریشان نہیں آتے. دنیا کے چکروں کے اندر ہم 10 روپے زیادہ خرچ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آگے آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھو. گاڑی میں سفر کرنا ہو تو وہاں پر یہ لڑائی ہوتی ہے نا ہماری پاکستانیوں کی کہ فرنٹ سیٹ پہ ٹکٹ دو, فرنٹ سیٹ اگر مجھے دو گے تو ٹھیک ہے, میں ٹکٹ لیا, میری ٹکٹ واپس کر دو, میں نے جانا ہی نہیں. حالانکہ گاڑی نے جب پہنچنا ہے تو اگلی سیٹ اور پچھلی سیٹ یہ دونوں برابر پہنچیں گے. نہیں جی میں نے نہیں جانا, میں نے پہلے کہہ دیا مجھے فرنٹ سیٹ چاہیے. یعنی کہ دنیا کے سفر کے لیے فرنٹ سیٹ چاہیے, آخری سیٹ تو ہمیں برداشت ہی نہیں ہے. جب نماز پہ آنا ہے, جمعے پہ آنا ہے, نیکی کی مجلس ہوتی ہے تو خطیب سب کہتے ہیں کہ آگے تشریف لیں, آگے جگہ خالی پڑی ہے, کوئی بھی نہیں سنتا. یہاں کہتے ہیں فرنٹ سیٹ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں آخری سیٹ چاہیے. تو یہ ایک المیہ ہے. آج کے درس کے اندر اس آیت کریمہ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں اور اس کے بعد پھر پوری زندگی اس کے مطابق بسر کریں, انشاءاللہ ایمان تازہ رہے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ, البتہ ہم جانتے ہیں ان کو بھی جو آگے بڑھنے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, ان کو بھی جو پیچھے رہنے والے ہیں. جو اگلی صفوں والے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں, جو پچھلی صفوں کے اندر کھڑے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. بس اتنا سبق میرا خیال میں تو کافی ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بات کتنی پیاری ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کس کے اندر کتنا جذبہ ہے, کتنا شوق ہے میرے پاس آنے کا, مجھ سے ملنے کا, میری ملاقات کا, میرے دیدار کا کتنا متمنی ہے. میں جانتا ہوں کہ کون آگے آ رہا ہے, کون پیچھے بھاگ رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور کہ تمہارا رب تمہیں جمع بھی تو کرے گا. حشر کا میدان ہوگا, سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. پھر اللہ فرمائیں گے او میرے بندے, پہلے سب سے کیوں بھاگتا تھا, کیا تکلیف تھی, میں نے تمہیں توفیق دی اپنے گھر میں آنے کی, پھر بھی جگہ خالی ہوتی تھی, کیوں نہیں بیٹھتا تھا وہاں پر, کیوں پیچھے بھاگتا تھا. انہ حکیم علیم, اللہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, علیم سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کے ہر حکم کے اندر ہمارے لیے خیر چھپی ہو. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور اللہ کا پیار, اللہ کی محبت دل کے اندر بسا لے. اللہ کی محبت آ جائے گی, پھر کیا ہوگا, اللہ کی جو محبت آ جائے گی نا, پھر پچھلی سب اچھی نہیں لگے گی, پھر فرنٹ سیٹ اچھی لگے گی. جیسے گاڑی کے اندر کہتے ہیں فرنٹ سیٹ ہونی چاہیے. جب اللہ کی محبت ہوگی پھر ہم کہیں گے اللہ کے اور قریب آ جائے, اللہ کے اور قریب آ جائے. پھر مرشد سے محبت ہوتی ہے نا, پھر انسان کہتے ہیں تھوڑا سا راستہ دینا, میں تھوڑا اور آگے جانا ہے. ماں باپ سے محبت ہے, بہت رش ہے, تھوڑا سائڈ پہ ہونا, تھوڑی سی منت کرتے ہیں تھوڑا سا آگے جانے دو. یعنی کہ جہاں پر ایک انسان کو عقیدت ہے وہاں تو آگے بڑھتا ہے. پھر اللہ سے پیار تو نہ ہوا, اللہ سے پیار ہے تو اسی طریقے سے آئیں. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو پتہ چل جائے تو تم قراندازی کرو. یعنی اتنا ثواب تو ہے نا کہ تمہارا جھگڑا ہو جائے گا, قراندازی کی نوبت آ جائے. جس کا اہتمام کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.